الحمد الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ ہماری گفتگو چل رہی ہے اور انشاءاللہ تعالی آج اس کو مکمل کر کے اب اس کے اگلے ہفتے سے ایکسرسائز جو ہے جتنی بھی مشقیں ہیں وہ مکمل کر کے آگے بڑھیں گے۔ امید ہے تب تک ذہنوں میں بہت ساری باتیں بیٹھ گئی ہوں گی۔ تو خلاصہ ہم نے یہ کیا کہ بہت سے نمبر عدد جنہیں ہم کہتے ہیں وہ چار حصوں میں آپ ان کو ڈیوائڈ کر سکتے ہیں۔ وہ مفرد ہوتے ہیں یا مرکب ہوتے ہیں، عقود ہوتے ہیں یا معطوف ہوتے ہیں۔ مفرد کا مطلب یہ ہے کہ جو اکیلے ایک ورڈ ہوتا ہے، اکیلا ایک لفظ ہوتا ہے، بس اس کے آگے پیچھے کچھ جڑا ہوا اس سے نہیں ہوتا۔ اس کی مثال ہے جیسے واحد، اثنان، ثلاثہ، اربع، خمسہ، ستہ، سبعہ، ثمانیہ، تسعہ، عشرہ۔ یہ دیکھیے یہ 10 کے 10 اکیلے اکیلے ہیں، اور ان کے ساتھ مئہ یہ بھی اکیلا ہوتا ہے، الف یہ بھی اکیلا ہے۔ اس کے علاوہ دوسرا گروپ ہے مرکبات کا۔ مرکب میں کیا ہے کہ دو دو جڑے ہوئے ہیں، لیکن یہ ایسے جڑے ہوئے ہیں کہ بیچ میں کوئی گیپ نہیں ہے، یعنی گیپ سے مراد ہے کہ کوئی ان کو ڈیوائڈ کرنے والی چیز نہیں۔ مرکب میں تو دو اس کے جو اجزاء ہوتے ہیں، دو سے زائد اجزاء ہوتے ہیں، تو وہ سب مل کے رہتے ہیں، بیچ میں کوئی حرف عطف آ کے ان کو الگ نہیں کرتا۔ اسی لیے مرکب توصیفی مثلا مضاف مضاف الیہ ساتھ ہوگا، مرکب عددی ساتھ ہوگا۔ تو بس ہے تو یہ سارے مرکبات، لیکن اس کے لفظی معنی یہ ہوتے ہیں کہ دو ایسے لفظ ہیں جو ساتھ، دو مفردات کم از کم ساتھ ہوں۔ تو یہ کمپاؤنڈ جو بنتے ہیں یہ 11 سے 19 تک، احد عشرہ، اس میں احدى عشرہ مؤنث بھی آ سکتا ہے، اسی طرح اثنا عشرہ، اثنتا عشرہ، اور یہ چونکہ مورب ہے تو اثنی عشرہ اور اثنتی عشرہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ دیکھیے دو ہیں، بیچ میں کوئی حرف عطف نہیں آ رہا۔ اسی طرح سے ثلاثۃ عشر، خمسۃ عشر، تسعۃ عشر، یہ سب یہاں تک چل رہا ہے۔ اس کے بعد پھر عقود آ جاتے ہیں، ٹینز ایک سے زیادہ 10، تو 10 دو دفعہ ہوں گے تو 20 ہوں گے، اس سے آگے چلیے عقود، عقد کی جمع۔ 10 کو اس میں شروع نہیں کرتے، اسے کہ 10 اکیلا بنتا ہے، بس 20، 50، 60، اس طرح سے جو چل رہے ہیں 90 تک، 20 سے 90 تک، ان کو عقود کہتے ہیں۔ اور ان کے بعد جو آتے ہیں، یعنی 20 کے بعد سے جو آتے ہیں 21، 22، 23 آخر تک، 99 تک، یہ سب کیا ہے؟ یہ عطف اور معطوف کے ساتھ آتے ہیں۔ حرف عطف یعنی بیچ میں آتا ہے، تو معطوف معطوف علیہ یہ دونوں بنتے ہیں، دو حصے اس کے۔ تو ان میں گیپ آ گیا واو کی وجہ سے، حرف عطف بیچ میں آتا ہے۔ ثلاثۃ و ستون، تسعۃ و تسعین، تو یہ اس میں واو آ جاتا ہے بیچ میں، تو اس لیے یہ معطوف ہے۔ تو یہ تین کیٹیگری، چار کیٹیگری اس طرح ہو گئی۔ اب ان کا مذکر مؤنث ہونے کا ہم نے دیکھا تھا کہ کیا فرق ہوتا ہے۔ 1، 2، 11، 12، 21، 22، 31، 32 آخر تک ان کے ہمیشہ مطابقت ہوگی۔ معدود اگر مذکر تو یہ بھی مذکر، معدود مؤنث تو یہ بھی مؤنث۔ اس میں ہمیشہ مخالفت ہوگی، وہ کون سے؟ 3 سے 10، 13 سے 20، 23 سے 30، اسی طرح وہ آخر تک چلتا رہے گا۔ اس میں ہمیشہ الٹا ہوگا، مذکر مؤنث آئے گا، مؤنث کے لیے مذکر آئے گا۔ معدود اگر مذکر ہے تو مؤنث عدد آئے گا، وائس ورسا۔ ٹھیک ہے، تو یہ ان کا ہے، اور جس میں کوئی فرق نہیں پڑتا، مذکر مؤنث سب ایک جیسے رہتے ہیں۔ 20، 70، یہ مذکر مؤنث دونوں کے لیے ایسے ہی آئیں گے، اس میں کوئی مؤنث فارم نہیں۔ اسی طرح مئتن، وہ ہمیشہ یہ مئتن ہی آئے گا، مذکر مؤنث دونوں کے لیے۔ الفن، وہ بھی ہر ایک کے لیے ایسے ہی آئے گا، مذکر مؤنث دونوں کے لیے، ان میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ ٹھیک ہے، تو یہ آپ کو ذہن میں پختہ ہو گیا انشاءاللہ تعالیٰ۔ پھر اعراب کے حوالے سے ہم نے دیکھا تھا کہ معرب کون سے اور مبنی کون سے۔ بس مبنی اعداد مرکب ہے، جو ہم نے مرکب پڑھے تھے ان میں اعراب بدلتا نہیں، احد عشرہ رہے گا، ثلاثۃ عشرہ، ان کے اعراب کو نہیں بدلا جاتا، مرفوع منصوب مجرور ہر حالت میں ایسے رہے گی 11 سے 19۔ باقی مفرد وہ جو آپ کے 1 سے لے کے 10 تک ہیں، اور اسی طرح میاں اور الف، یہ بدلیں گے۔ مرفوع حالت میں تو مرفوع رفع کے ساتھ آئیں گے، منصوب ہے تو فتح کے ساتھ آئیں گے، مجرور ہے تو ضمہ کسرہ کے ساتھ آئیں گے، مضمہ اور کسرہ۔ ٹھیک ہے، اسی طرح اثنان اور اثنتان، یہ جو ہے اثنتین اور اثنتین اور اثنین، یہ بھی آ سکتا ہے، لیکن ظاہر بات ہے اضافت کی وجہ سے وہ نون گر جائے گا، اثنین اثنتین ہو جائے گا، لیکن یہ آتے ہیں اور ان کی حالت بدلتی ہے، تسنیہ کی جیسے ہوتی ہے ویسے۔ آنی، عینی، عینی، اور عقود ان کا بھی اونا، اینا، اینا، وہ جمع مذکر سالم کی طرح آتے ہیں، مسلمون، مؤمنون کی طرح
ایسے سبعون سبعین سبعین تسعون تسعین تسعین اس طرح سے. اور جو معطوف ہے ان میں بھی یہی ہے کہ وہ بھی اسی طرح سے بدل جائیں گے. تو سب معرب ہے تو یہ آسان ہے. پھر ہم نے دیکھا تھا کہ ان کا اعراب کیا آتا ہے, یعنی جو معدود ہے اس معدود پر کیا اعراب آتا ہے, وہ کس فارم میں آتے ہیں, ان کا اسٹیٹ کیا ہوتا ہے نا. خالی اعراب ہی نہیں, اعراب بھی اور ان کا عدد بھی. ان کا اعراب اور عدد کیا ہوتا ہے, ان کا اس کو ڈکلینشن کے ساتھ ساتھ ان کا نمبر, ان کا نمبر سے مراد یہ کہ وہی نمبر بھی کیا ہوتا ہے. نمبر کا نہیں, وہ جو اس کے بعد ناؤن آتا ہے, ناؤن معدود, اس کا نمبر کیا ہوتا ہے, یعنی وہ واحد ہوتا ہے, تثنیہ ہوتا ہے, جمع ہوتا ہے, مرفوع ہوتا ہے, منصوب ہوتا ہے, مجرور ہوتا ہے. ان کو ورک آؤٹ کرنا. تو 1 سے 2 پہلے اور 2 1 اور 2 یعنی 1 اور 2 کے لیے تو واحد کا واحد ہوگا, تثنیہ کا تثنیہ ہوگا, ان میں تو کوئی فرق نہیں پڑتا, وہ اس کے مطابق آتے ہیں. 3 سے 10 تک کا معدود جمع مجرور آئے گا, جمع مجرور. ستتا سب آتا, اب سب آتا آپ مؤنث لائیں تو آپ کو اس کے لیے جمع مجرور لانا پڑے گا. تو ستتا اقلام, تو دیکھیں قلم مذکر ہے تو اس لیے مستتا مؤنث لائیں. تو ستتو بھی کر سکتے ہیں, وہ آپ کے اوپر ہے کہ تو میں نے خریدا تو ستتا کر دیا, میں نے بیچا یا میں نے لیا یا میں نے دیکھا یا میرے پاس ہے, تو وہ جو بھی کیس ہو. تو ستتو اقلام جمع اقلام اور مجرور. 11 سے 99 تک کیا ہوگا, واحد اور منصوب. 99 و 99 نام اسم واحد لیا ہے اور منصوب لائے. اور 100 1000 10,000 ان سب میں کیا ہوگا, واحد اور مجرور. لیلۃ القدر خیر من الف شہر, واحد اور مجرور. یہ آپ ذہن میں رکھیے. اب یہاں سے ہم نوٹس دیکھیں گے, کچھ امپورٹنٹ ایک پوائنٹ. میئتن یہ مؤنث ہے گولتا کی وجہ سے, تو میعات آنا چاہیے, لیکن کبھی کبھی میئین اور میئون بھی استعمال ہو جاتا ہے. اس کا کم ہوتا ہے لیکن ہوتا ہے. میں نے بتایا تھا کہ قرآن کی وہ صورتیں جن میں 100 آیتیں ہیں یا 100 سے زائد قریب 100 کے آیتیں ہیں, ان کو میئین کہتے ہیں. تو جب مین کہیں گے تو میئون بھی آئے گا, اونا اینا اینا. الف کی جمع ہزار, ہزار کی جمع ہزاروں آلاف آتی ہے, تھاؤزنڈز. لیکن الوف بھی ایک لفظ ہے جو استعمال ہوتا ہے, وہ بھی الف کی ہی جمع ہے. لیکن اس کا مطلب جب ہم بات کرتے ہیں نا کہ ہزاروں لوگ آئے, اس میں بتاتے 5,000 نہیں کہہ رہے. 5,000 بولیں گے تو آلاف ہی لائیں گے, 5 الوف نہیں بولیں گے. یہ 5 الوف لوگ تھے, وہاں 5,000 لوگ تھے, نہیں, بلکہ وہاں آلاف ہی بولیں گے جب وہاں اس حساب سے بولنا ہے. لیکن جب ہم کہیں کہ ہزاروں لوگ تھے تو اس معنی میں الوف استعمال ہوتا ہے. جیسے وہ الوف حضر الموت, جن کو موت آئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں. نہیں, موسیٰ علیہ السلام کے کسی اور نبی کے پہلے کسی کا تذکرہ سورہ بقرہ میں جو ہے. اچھا, یہ خاص نمبر نہیں ہے نا. میرے پاس ہزاروں کتابیں اگر ہیں تو عندی الوف من الکتاب, جیسے میں بتایا من الکتب, وہی. الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وهم الوف حذر الموت, وہ لوگ جو اپنے گھروں سے نکلے تھے وہ ہزاروں میں تھے نا, وهم الوف حذر الموت. یہاں تذکرہ نہیں, آگے پتہ چلتا ہے. ٹھیک ہے, کسی نبی کے قوم کے لوگ تھے, غالباً موسیٰ علیہ السلام کے بعد کے لوگوں میں سے, واللہ اعلم, اس وقت ذہن میں نہیں آ رہا کہ کیا ہے. بہرحال تمییز اب ہم دیکھ رہے ہیں. کبھی کبھی یہ تمیز بعض اوقات بالکل اصول کے خلاف استعمال ہو جاتی ہے, ہمیں بظاہر جو یاد کیا ہے ہم نے جو ابھی پڑھا ہے اس کے, لیکن قرآن سے ہی اصول بنتے تو قرآن میں ایکسیپشن ہو سکتی ہے. ادب کی بڑی کتابوں میں ایسی کوئی ایکسیپشن ہو سکتی ہے. تو مثلا اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ کہف میں فرماتے ہیں وَلَبِثُوا فِي كَهْفٍ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9, وہ رہے اپنے غار میں 300 سال اور زیادہ 9, انہوں نے زیادہ کر دیا 9. اب یہاں 100 استعمال ہوا ہے نا, تو میعت, جب یہ 100 جب بھی 300 ہونا چاہیے تھا, 300 مل کے استعمال ہونا چاہیے تھا, 300 چلو لکھا ہے اس سے کوئی بات نہیں.
لیکن اس کی تمیز کیا آنی چاہیے تھی؟ میاں کی مناسبت سے اس کی سنتن آنا چاہیے تھی تمیز، تو وہ سنتن نہیں جائے. اسی طرح تسعن کی آگے کوئی تمیز لائے ہی نہیں، وہ زاد تسعن، تسعن کیا، تو ثلاث مئۃ و تسع سنین یہ ہونا چاہیے تھا. تو میاں کی تمیز تو واحد اور مجرور آتی ہے، تو مجرور تو ہے یہ لیکن جمع ہے، اور تسعن کی یہ تمیز آگے لائے نہیں. لیکن کوئی بات نہیں، ایسا ہو سکتا ہے، ایک ایکسیپشن ہوتی ہے. اسی طریقے سے وہ کہنے کا انداز ہے، بلاغت کا انداز ہے، ایڈوانس بات ہے. ال اگر آپ لگانا چاہیں تو لگا سکتے، معرفہ بنانے کے جاء الثلاثون رجل، وہ 30 لوگ، خاص لوگ جن کا ہم انتظار کر رہے تھے آئے. اگر وہ مضاف بنا رہے ہیں اس کو آپ، تو پھر آپ ال مضاف پر نہیں آتا اس لیے نہیں لگائیں گے، بلکہ وہ کہاں لگائیں گے؟ مضاف الیہ پہ لگائیں گے. مجھے کتابوں میں کی 5، تو آتنی مجھے 2 کتابوں میں سے 5، کتابوں میں کی 5، تو اس طرح بھی بولا جاتا ہے. ایسا کریں گے تو وہ معرفہ آپ مضاف الیہ کو بنائیں گے، یعنی اس کا جو معدود ہے اس کو. ٹھیک ہے نا؟ ستۃ آلاف فی العسکری ایسا کر دیا، تو ایسا کر سکتے ہیں، ال وہاں لگائیں گے تو مذائقہ نہیں. اور اگر نہیں ہے، مضاف نہیں ہے، تو پھر آپ نمبر پہ بھی لگا لیجیے، تب بھی کر سکتے ہیں. 5 مسلمانوں میں سے ہے، اب یہ مضاف نہیں ہے، اس لحاظ سے اس پر ال آ سکتا ہے. اگر یہ مرکب ہے تو ال پہلے والے پر آئے گا خالی. الخمسۃ عشرہ، میں نے خاص 15 کتابیں بیچی، تو الخمسہ خالی خمسہ پر لگا دیجیے، مرکب میں پہلے والے پر لگا دیجیے، جبکہ اضافت کے باہر ہو رہا ہے اس لیے کمپاؤنڈ والے میں. اور معطوف والوں میں کیا ہوگا؟ جہاں بیچ میں واو آتا ہے تو دونوں پر لگانا پڑے گا، کیونکہ معطوف میں آپ جانتے ہیں حرف عطف جب آتا ہے تو عطف میں جب حرف عطف وہ دونوں کو ایک جیسا رول دیتا ہے، دونوں کا ایک ہی حکم ہوتا ہے، تو دونوں پر ال آئے گا. میں نے 4 اور 40 بکریاں، شات بکری دمبے دونوں کے لیے استعمال ہوتا خریدے، تو دونوں پر الاربعۃ والاربعین شاۃ. اگر بہت سارے معدود یعنی بہت سارے عدد آ رہے ہیں 3 4 کر کے، اور آخر میں تو یعنی 1515 مثلاً، تو اب اتنے سارے عدد ہیں، تو ہم معدود کس کی رعایت کرتے ہوئے لائیں گے؟ کیونکہ معدود تو کبھی واحد منصوب ہوتا ہے، کبھی جمع مجرور ہوتا ہے، کبھی واحد مجرور ہوتا ہے، تو کس کی رعایت کریں گے؟ تو آخری والے کی کریں گے. جیسے 1340 و60، تو اب دیکھیے یہاں ہم رعایت کسی کریں گے؟ 60 کی. الف کی رعایت نہیں کریں گے، الف کی کرتے تو سنتین ہوتا، 60 کی تو واحد منصوب آیا، الف کی کرتے تو سنتین ہوتا، 300 کی کرتے تو بھی وہی ہوتا، اور اسی طریقے سے اربع خالی 4 کی کرتے تو جمع مجرور ہوتا. تو لیکن ہمیں ان سب کی رعایت نہیں کرنی، صرف آخری والی کی رعایت کرنی، جو بھی آخری والے میں 1334، 60 اور 4 64، 1364. چلیے اتنے سالوں کی بات ہوگی. فائنل جو تھا آپ کا 60، اس کے تحت آئے گا سنت واحد منصوب. جیسے آپ نے پہلے اس والے میں دیکھی کیا کیا، پہلے ہم نے بڑا نمبر بولے 1000، پھر سینکڑا یعنی 1000، 100، پھر یہ ترتیب لائے 10، اور اس کو یہاں پہ ایسے کرتے ہیں 1000، پھر 300، اور پھر یہاں یونٹ، اور ان دونوں کو تو ایسے ہی کرنا پڑتا ہے کہ اس کو تو مرکب کی ترتیب ہی ہے، آپ کو معلوم ہے مرکب کیسے بنتے، پہلے نمبر اور بعد میں اس کے ساتھ عقود لاتے ہیں، ہے نا. تو پہلا یہ تو بنتا ہی ایسے، تو یہ ایسے رہے گا، اور ان میں پہلے 1000، پھر 100، تو 1000، 100، پھر یونٹ، اور پھر 10، اس ترتیب سے یہ بنتا ہے. اس کا ریورس بھی کر سکتے ہیں، تو یہ بتانا چاہ رہے ہیں پہلے 4 اور وہ لے آئے، یونٹ، 10، 100، 1000، یوں بھی کر سکتے ہیں. یہ نارمل آرڈر جو
انگریزی میں بھی یعنی اگر آپ جیسے پڑھتے ہیں تو ایسے ہی کرتے ہیں نا, یونٹ 10,000 یہ بھی کر سکتے ہیں جو اس طرف سے, ایک ہی بات ہوگی. اب اس میں بھی اب آپ کیا کریں گے, رعایت آپ نے چونکہ آخری والے کی کرنی ہے تو یہ الف کی رعایت کر کے سنتن لیا, ورنہ اربع, یہ اربع جو 4 ہے اور ستون یہ کتنا ہوا 64. 64 کیا ہے, یہ معطوف والے نا, عطف معطوف, حرف عطف بیچ میں آ گیا تو معطوف علیہ معطوف, ان دونوں کا کیا ہونا چاہیے تھا, سنتن ہونا چاہیے تھا, جیسے پچھلی مثال میں بھی. اس کی رعایت کرتے اور اس کی رعایت کرتے تو سنتین ہوتا, تو اب ہم اس کی رعایت کر رہے ہیں آخری والے کی خالی اور سنتین لے کر آئے. ٹھیک ہے. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ سنتین مت بولی, یعنی جو معدود ہے اس کو بولیے کہ خالی نمبر مینشن کر دیے, کیونکہ اس سے سمجھ میں آتا ہے کس کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی ہے, کیا چل رہا ہے سلسلہ. جیسے آپ نے کہا میں نے گھوڑا خریدا, یہ خاص گھوڑا خریدا 100 کا. اب 100 کیا آپ کو معلوم ہے جس ملک میں آپ ہیں, تو آپ نے کہہ دیا بمئتن, اشتریت الفرس, اشتریت الفرس بمئتن, 100 میں خریدا, تو سمجھ میں آ گیا بمئتی روبیتن تھا, وہ آپ کو پتا ہے. یا اگر یو کے کی بات ہو رہی تو گنیز استعمال کرتے جنیحتن. یہ لفظ بضع اور نیف اور نیفن یہ بھی استعمال کیا جاتا ہے نمبر کے اندر. اس کے مطلب ہوتے ہیں آڈ, 3 سے لے کے 9 تک, 3 سے 9 تک کے لیے استعمال ہوتا ہے. بضع نسوۃ یا بدعۃ رجال, یہ 3 سے 9 کے درمیان استعمال ہوتا ہے. مطلب یہ اگر کہا جائے کہ اتنی عورتیں آئی تھی, جاء بضع نسوۃ مثلا کہے کوئی, جاءت بضع نسوۃ, دونوں طرح کہہ سکتے ہیں کیونکہ جمع مکسر میں دونوں طرح جائز ہوتا ہے. تو اس کا مطلب ہوگا کہ 3 4 5 6 7 8 9 میں سے کوئی نمبر کی عورتیں, کچھ عورتیں آئی, ترجمہ کریں گے کچھ عورتیں آئی, کچھ مرد آئے, جو بھی آپ نے اس سے پہلے فعل لگانا ہے, بات کرنی ہے مکمل, تو وہ کچھ کے معنی میں ہوگا, کچھ میں 3 سے 9 آ جاتا ہے. نیف اور نیف ان کا مطلب بھی یہی ہے, لیکن یہ عموماً 2 10 کے درمیان, یعنی شروع کے میں نہیں آئے گا, وہ آگے یعنی 10 سے 20 کے درمیان, 20 سے 30 اس طرح سے. تو میرے پاس اندی 20 درہمن, درہمن کر دیا, وہ نیف درہمن, درہمن تھا یہ درہمن, تو میرے پاس 20 درہم ہے اور نیف, اس کا مطلب ہے کہ 20 سے اوپر ہے لیکن 30 سے نیچے ہے, تو 20 سے کچھ اوپر ہے, اس کو انگریزی میں ہم کہتے ہیں 20 odd, آپ کو 20 odd درہم ہے نا. تو یہ نیف اور نیف دونوں ایک ہی ہے, ایک ہی, دونوں لفظ دونوں طرح اس کا تلفظ ہوتا ہے. ان کا کوئی مذکر اور مؤنث نہیں ہے, نیف مذکر مؤنث دونوں کے لیے, لیکن بدع کا ہے, بدع اور بدعۃ دونوں استعمال ہوتے ہیں, تو اسی لیے آپ کہیں جیسا دیکھیں گے ویسا استعمال کریں گے. نیف کے بارے میں بتایا کہ یہ 10 100 1000 ان کے لیے استعمال ہوگا, اور وہ بدع وہ سب کے لیے استعمال, یعنی وہ شروع 3 سے 9 کے درمیان استعمال ہوگا. اندی بدعۃ و 70 درہما اور اندی بدعۃ دراہم, یہ دونوں طرح استعمال ہوتا ہے. صحیح ہے, مضاف الیہ کی طرح بھی استعمال ہوتا ہے اور اس طرح بھی استعمال ہوتا ہے, اور ان کی مذکر مؤنث دونوں استعمال ہوتے ہیں. اچھا, یہ جو نیف ہے یہ بعد میں استعمال ہوتا ہے, اور بدع پہلے استعمال ہوتا ہے. نیف وہ معدود کے بعد استعمال کرتا ہے, درہمن وہ یہ نیف, یہ آپ نے مثال میں دیکھا. پیچھے دوبارہ چلے جائیے, غور آپ نے کیا کہ نہیں. اندی 20 درہمن وہ نیف, یہ نیف بعد ملا ہے, جبکہ اس میں بدع نسوۃ پہلے بدع آ رہا ہے, یہ معدود سے پہلے آ رہا ہے, یہاں معدود درہمن ہے اس کے بعد آ رہا ہے. تو یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ ان دونوں کا یہ بھی ایک فرق ہے. ٹھیک ہے نا. اب اگر اس کو آپ تمیز بنا رہے ہیں, تمیز جو کہ الگ ہے, پھر الگ کام کر سکتے ہیں. عندنا 50 درہمن
اگر ان کی مختلف ہے تو میرے پاس 50 درہم ہے، 50 درہم ہے. اب لیکن آپ جو بول رہے تھے اس کے لیے کچھ اور ہے، اس کی تمیز بدع کی الگ تمیز لا رہے تھے، ظاہر بات ہے پھر تو وہ الگ ہی آئے گا. اب یہ نہیں کہہ سکتے عندنا بدع و 50 درہما و جنیحات، اب یہ غلط ہو جائے گا، اس لیے کہ بدع تو آپ جنیحات کے لیے لا رہے تو کامن سینس ہے نا، جنیحات گنیز کے لیے آپ بدع لا رہے ہیں تو وہ تو اس کے بعد اس سے پہلے آئے گا. اور 50 درہما درہم کے لیے آپ جو ہے وہ بدع نہیں لائے بلکہ 50 لائے تو اس کے لیے آئے گا، کیونکہ یہ دونوں الگ الگ ہو گئے تو اب یہ اس کے لیے آپ بدع کو پہلے کے بعد لائیں گے. اچھا یہ جو لفظ ہے نیف، یہ نیف قرآن میں استعمال نہیں ہوا. بدع تو ہوا ہے، بدع تو آپ نے دیکھا حضرت یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو واقعہ ہے، جو حضرت ابوبکر صدیق نے چیلنج کیا تھا رب کو کہ سورہ روم میں اللہ فرماتے ہیں غلبت الروم فی ادنى الارض ومن بعد غلبهم سيغلبون فی بضع سنین، بضع سنین میں یعنی 3 سے 9 تک کے سالوں میں تمہیں نظر آ جائے گا کہ یہ کس طرح جیت جائیں گے، غالب ہو جائیں گے دوبارہ رومی. ابھی تو مغلوب ہوئے ہیں رومیوں، یہ فارسیوں سے، ایرانیوں سے، ابھی دوبارہ غالب آ جائیں گے. تو بدع قرآن میں آیا ہے. تو حضرت ابوبکر صدیق نے جو ان سے شرط لگائی تھی تو 1 سال کی، فرمایا کہ نہیں 1 سال نہیں، تم بدع کا لفظ استعمال ہوا ہے تو تم 3 سے 9 تک کے لیے شرط مال بڑھا دو اس پر. اس زمانے میں شرط جائز تھی، اس لیے تو ابوبکر صدیق نے پھر یہاں جیت جائیں گے، اور جیت گئے. اس واقعے کے تقریباً 6 سال کے اندر جیت گئے، 6-7 سال کے اندر الحمدللہ. بہرحال تو یہ ہے انشاءاللہ، اس کو یہاں چھوڑتے ہیں. اگلے ہفتے ہماری اس کی مشق ہے تو یہ بات کو پختہ ہو جانا چاہیے، کیونکہ ایکسرسائز کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ تو اس سے یہ سب چیزیں بہت مضبوط ہو جائیں گی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنا فضل فرمائے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.